ہے, لیکن جب ٹائم گزر جائے اور یا جماعت کا وقت گزر گیا اور آپ کو پتہ ہے مسجد میں کوئی نمازی نہیں ملے گا, پھر آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں, جائز ہے. اچھا ایک حدیث پیش کی ہے جی کسی نے کہ سنن درمی کی حدیث ہے غالباً 93 اور 94 نمبر کی عہد کے لیے کہ حضرت عائشہ سلام اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھو اور اس میں اس طرح سوراخ کر دو. ہاں جی میں سمجھ گیا, یہ روایت کمزور ہے. میں نے قبر رسول کے اوپر ایک لیکچر دیا, مسئلہ 54C اور D, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق صحیح اور ضعیف حدیث. اس میں نے یہ ساری روایتیں ڈسکس کی, یہ بھی اور جدید کے وہ گھوڑے باندھنے والی بھی, مسجد نبی میں اذان کی آواز آتی تھی قبر مبارک سے, یہ کمزور روایتیں. یہ جو اس میں اگلا سوال وہی تھا. ہاں جی اچھا ہے اس میں, چلو کرامت ہوگی, میری بھی کوئی 2-4 کرامت. یہ جو وہ وہاں پر تھے یہ وہ ساری یہ دارمی میں کٹھی ہیں. اچھا ہاں یہ کمزور روایتیں, وہ اس میں منقطع روایت ہے. استواء علی العرش کا صرف سوال بس لکھتے لکھتے کسی نے کاٹ دیا. تو آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھ دیں جناب اللہ عرش پہ, تو میرے کلپ کھلتا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ قرآن کلیئر کٹ بالکل فرماتا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. ہاں جی, جبکہ ہمارے موجودہ الیکٹورل سسٹم میں برابر ہوئے ہیں. یہ قرآن کی سر میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ آپ کے ساتھ ہی ہے, ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی صاحب جی, اس میں نے اس کے بڑے انٹلیکچوئل جواب دیے ہیں. ایک تھوڑا سا میں آپ کے پیش نظر حسب حال کے طور پہ کر دیتا ہوں. میں نے اس میں بتایا تھا کہ جاہل اور عالم کا اگر ووٹ آپ برابر نہیں مانیں گے تو ایک بندہ جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور وہ گندم اگاتا ہے, وہ کہے گا مولوی تو میں نے پالا ہوا ہے, میں مولوی کو دودھ بھی دیتا ہوں, میں مولوی کو گندم محنت میں کرتا ہوں, یہ تو بیٹھ کے کھاتا ہے, ساری محنت میری ہے, میرا ووٹ 2 کے برابر ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی دعویٰ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر میں نے اس سے بڑی پھکی دی تھی کہ اگر عالم کا ووٹ 1 کے برابر 2 کے برابر ہے, یہ 100 کے برابر, تو وہ عالم کون سا, بریلویوں والا ہو, جو بندیوں کا اہل حدیث کا, شیعہ کا. ایک دوسرے کو پوچھیں دعا کہیں گے ایہی جاہل ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں شاید سارے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ سارے ہی جاہل ہو. یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی, ایک دوسرے کو جاہل کہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر تاریخی طور پہ دیکھیں نا کہ جو خلفائے راشدین کا جو سلیکشن کا اور سر سلیکشن کا پروسیجر وہ قبائلی سسٹم تھا. سر نہیں لی جائے گی آج بھی ڈیموکریسی جو یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے وہ تو نہیں لی جائے گی. مجھے بتائیں اگر ایک قبیلے کا سردار آ کے نبی الاسلام کی بیعت کرتا تھا, وہ ایک بندے کی ووٹ شمار ہوتی تھی یا پورے قبیلے کی؟ قبیلے کی. تو قبائلی سسٹم میں تو ایک بندے نہیں کہنا ہوتا ہے نا. جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی یزید کی بیعت, اور عباس نے نہیں کی, حضرت عبداللہ ابن عباس نے, تو یہ ایک بندے نہیں تھے, ان کے پیچھے پورے قبیلے تھے ان کے. وہ آج اگر نواز شریف صاحب عمران خان کی بیعت کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نواز شریف نے بیعت کر لی ہے, نون لیگ ڈیزالو ہوگی پوری, یا پی ٹی اے والے نون لیگ کی کر رہے ہیں وہ پوری ڈیزالو ہوگی, یا جس طرح ابھی وہ ایک متحدہ محاذ بنا ہوا تھا ہمارے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر, ہاں خسرو بختیار والا, وہ جب پی ٹی آئی میں وہ آیا تو اس کا مطلب پورے کے پورے آئے نا. تو قبائلی سسٹم کے دھوکہ دیتے ہیں یہ. قبائلی سسٹم میں سر ایک سردار جب بیعت کرتا ہے نا, وہ ساروں کی بیعت شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کو سردار کو مانا جاتا ہے. یہ لارڈ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزوں کو مکس نہ کریں. میں کہتا ہوں جی اچھا جی عالم کی ووٹ 2 کے برابر کر دیتا ہوں میں. کل کو جب میتھمیٹکس پڑھانی پڑے گی ہمیں تو عالم صاحب میتھمیٹک پڑھا لیں گے, تو پھر تو میتھمیٹیشین کہے گا جی میری ووٹ 2 کے برابر کریں تو مولوی فیل ہے. وراثت جو ہے وہ تو آدھا دین ہے, وراثت کی تو یہ فارمولے نہیں نکال سکتا, ریشو پروپورشن تو مجھے آتی ہے. آخری حال یہ ہے کہ سب کا ووٹ 1 کے برابر ہی ہوگا. میں نے ورنہ بتایا کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل مانتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کو, اہل حدیث ان کو, یہ اہل حدیث کو, شیعہ سنی ایک دوسرے. آپ کو تو مولویوں کا تجربہ ہے نا, آپ ذرا ان سے اختلاف کہتے ہیں تو ہے ہی جاہل ہے. جب آپ دوسرے عالم کا حوالہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جاہل ہے. اتنے بڑے بڑے علماء کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں, بلکہ اپنے فرقے والوں کو بھی جاہل کہہ دیتے ہیں, جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے بعض علماء سے سنا کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو عربی نہیں آتی. میں کہ یار یہ میں نہیں مان سکتا ہوں بات کہ ان کو عربی نہیں آتی. اچھا عربی تو کسی عالم کو نہیں آتی ہے, اس کا چیک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ ان علماء کو کہیں کہ قرآن پڑھیں اور سامنے قاری بٹھائیں, وہ ایک صفحے سے ان کو آگے نہیں جانے دے گا. عربی زبر زیر پڑھنے کا صرف نام نہیں ہے لحن جلی, اس کے الفاظ کی تلفظ بھی ٹھیک ہو. آپ جتنے مولویوں کی تقریریں سنیں تو وہ درود شریف بھی غلط پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں درود شریف, اللہم صلی علی غلط پڑھا آپ نے, اللہم صلی علی لفظ ہے, لام سے لی ہوتا ہے. 100% علماء یہ غلط پڑھتے ہیں. ایون آپ امام کعبہ کو بھی سنیں نا, وہ بھی اللہم صلی علی پڑھ رہا ہوتا ہے, صلی علی نہیں پڑھ رہا ہوتا, کیونکہ مجہول پڑھ رہا ہوتا ہے, عام عربک میں چل جاتا ہے. لیکن معروف عربی میں یہ صلی لفظ ہے, اللہم صلی علی محمد. صلی بھی چل جائے گا لیکن عربی قاری کو تو نہیں زیب دیتا. آپ کے سارے علماء, آپ درود شریف چیک کر لیا کریں, جڑا آتا نا منو عربی آندی ان کا پڑھ درود اور صلی ہی پڑھے گا, اور ان کا صلی رک جائے تھے ہی.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا جی. اچھا یہ سوال ہے جی کہ اگر کچھ نیک اور پرہیزگار لوگ بڑی خلوص نیت کے ساتھ مل کر اقتدار پہ قبضہ کر لیں کہ الیکشن سسٹم ہے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی، تو کیا یہ ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ سر وہ نیک لوگ ہیں کدھر مجھے بتائیں. نہیں نیک لوگ ہیں تو صحیح نا ملک میں. نہیں کون سے نیک لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں؟ وہ بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، شیعہ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہیں مثال کے طور پہ آپ مولانا مودودی صاحب کو لے لیں، ان کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے. آپ خام خواہ ان کا اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں، غلط ہے. جماعت الدعوہ کو لے لیں. نہیں ان کا بھی یہ موقف نہیں ہے، نہیں ہے موقف، نہیں غلط ہے. اور سر رہنے دیں، چھوڑ دیں، غلط ہے. مجھ سے آپ نے جواب لینا ہے نا، یہ غلط ہے. آگے چلیں. ٹھیک ہے. کون کون سی تصویر بنانا منع ہے اور کون کون سی جائز ہے؟ کیا موبائل والی تصویر ٹھیک ہے؟ جو علماء کی تصویریں وہ بنانا جائز ہے، غیر علماء کی بنانا ناجائز ہے. اچھا انڈیا سے جی ساری تصویریں جو عام حالت میں منظر دیکھنا جائز ہے وہی اس کو قید کرنا جائز ہے. ڈاکٹر آصف حسین صاحب انڈیا میں ہوتے ہیں ایک، یہ علم حدیث کا ذوق رکھتے ہیں، شیعہ ہیں، تو انہوں نے اسپیشل کہا جی میرا سوال لازمی لینا ہے کہ انہوں نے ایک سند پیش کی ہے کہ کتاب السنہ میں یہ کہتے ہیں جی اہل سنت کو جب ہم پیش کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایسی حدیث میں بتائیں جس میں کلیئر ہو کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ کتاب السنہ میں صحیح سند سے ثابت ہے اور دلائل بڑے دیتے ہیں جی فلاں امام نے کہا، فلاں امام نے کہا کہ جی علی تو میرے بعد خلیفہ ہو گئے. اس پہ وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی رائے. شریک القادی مدلس ہے سر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. شریک القادی مشہور مدلس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہو گئے. ہاں جی ضعیف ہے بالکل. کتاب السنہ والی روایت جو ہے او اگر مولا علی خلیفہ ہیں تو مولا علی لڑ کے لے لینی سی خلافت، کسی جرت نہیں سی. ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا خلیفہ تو ابوبکر کو بھی نہیں ہم مانتے، ہم تو ان کو اجماع صحابہ سے مانتے ہیں. نبی علیہ السلام کا خلیفہ تو قرآن ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا نا، میں نے کہا جی اگر اس کی سند بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکہ میں نے ایک دو علماء سے بھی پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی سند اول تو صحیح نہیں، اگر صحیح بھی ثابت ہو جائے نا باقی امام کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں جی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ تو ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا مقدمہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بنایا نہیں ہے. نہیں نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں بنایا سر. ہمارا اگر وہ کہتے ہیں چوتھا بھی بنایا تو پھر آپ کا مقدمہ تو غلط ہو گیا. نہیں بنایا، کہیں پہ نہیں موجود بنایا، قرآن ہی خلیفہ ہے. غدیر خم کی حدیث میں بھی جو آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ قرآن کو پکڑ لینا اور میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا اگر والدین فوت ہو جائیں بے نمازیوں تو کیا ان کی ہماری نمازوں کا ان کو فائدہ ہوگا؟ اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ شیعوں کے یہاں ایک باقاعدہ آج کل مرجع کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نمازیں پیسے دے کر پڑھائی جاتی ہیں. اب وہ حنفیوں کے ہاں بھی ہے، ہاں جی بدعت ہے، لیکن ایسی روایت ہمارے یہاں نہیں. دعا کریں صرف دعا کریں. اچھا دعا کریں. اچھا حنفیوں میں بھی اس کی ہے اجازت؟ جی جی کیوں نہیں ہے. وہ تو صدقہ فطر وہ بڑا تماشا ہے، وہ میں نے پوری ایکویشن بتائی ہوئی ہے زکوٰۃ والے لیکچر میں. تو پیسے دے کے پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی پیسے دے کے پڑھا بھی سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں، پیسے دے کے ہی معاف ہو جائیں گی. ایک صدقہ فطر ایک نماز کے بدلے. اچھا ہاں اور وہ کہتے ہیں پورے زندگی کی نمازیں کیلکولیٹ کریں اور ایک بندہ سامنے بٹھا لیں، اس کو ایک مہینے کی نمازوں کے پیسے گفٹ کریں. ظاہر ہے پوری زندگی کے تو پیسے تو لاکھوں میں بن جائیں گے. وہ آپ کو واپس گفٹ کرے، پھر آپ کو اگلے مہینے کی اس طرح کرتے رہے، اینڈ پہ اس کو دے ہی دیں. یہ پورا ہیلا لکھا ہوا ہے جناب فقہ حنفی کی کتابوں میں. ہاں جی. اچھا یہ جہاد کشمیر اور جہاد فلسطین جو ہے اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جو قوانین ہیں نا ان کی پاسداری کریں. ہم انٹرنیشنل ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں، انڈیا کو بھی چاہیے اس کی پاسداری کریں. جب تک ہم اس ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. بس یہ ایک اصولی جواب ہے. اور یہی میرا مسئلہ 85 میں نے بتایا کہ قرآن حکیم میں جو 3 اصول ہیں سورۃ الانفال میں، اس میں یہی آیا کہ جو جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ نہیں توڑتے ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے. بس اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی یہی ہے چاہے وہ 70 سال بعد بنی ہے لیکن الحمدللہ بن گئی ہے. اچھا یہ سوال بڑا عجیب سا جی، مجھے اب کمپنی کا نہیں پتا کس کا پوچھ رہے ہیں. 3 پتی کا چپ سیل کرنا اور اس سے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کون سی؟ پتہ نہیں اسی کے کوائنز نہیں گیمز چل رہی ہیں آج کل موبائل کے بیچتے ہیں ان کو، وہ ہوتے ادھر نیٹ پہ ہی ہیں فری لیکن ان کو سیل کرتے ہیں. او نہیں جی بچے ان چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا جی، سوالات آلموسٹ ختم ہی ہو گئے. اچھا بھائی ایک چیز تھوڑی ریکارڈ پر لے آؤں کیونکہ بعض لوگ ورلڈ وائڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہم سے یعنی کہ کوئی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بے شک ہم پر اعتراضات ہی پیش کر دیں، ہم ان کا جواب دینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی کسی پہ اعتراض نہیں ہے، وہ موقف اپنا واضح کر دیں. ہمیں کسی عالم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کی عوام پہ اعتراضات ہیں. مسلک پر وہ کہتے ہیں کہ سر میں یہ بتا رہا ہوں نا، ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری آڈینس ان کی عوام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، صرف اپنے علماء سے پوچھ لے کہ جو کتابیں تم نے مجھے بتائی تھی نا سنت کی، قرآن کے بعد بخاری اور مسلم، اس پہ تم کیوں نہیں چل رہے ہو. وہ ان کو کہ آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں، مجھے نہ کریں، اور ان کی عوام ان سے ہی جا کے پوچھیں. دیکھیں اتنا بھی جگرا ہمارا ہی ہے نا، لوگ تو اپنے مریض نہیں دوسرے کے پاس بھیجتے. ہم اپنے آڈینس کو کہتے ہیں جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جدھر بھی جائے گا نا
تو 2-4 دن بعد ہی انہوں سمجھ لگ جائے گی کہ کون گل چھڑولا نہ کر رہا ہے، کون دلائل کے ساتھ. تو سر ہمارا کسی سے مناظرہ نہیں، جھگڑا نہیں، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. جو آپس میں تکفیریں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے، ایک دوسرے کی چندہ باکس ہتھیار ہیں، یہ وہ آپس میں مسئلے طے کریں. میں تو چندے ان کو دیتا ہوں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، میرا تو ان سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. شیعہ حضرات کی طرف سے بھی ایک اعتراض آیا نا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمارے مسائل کو کیوں چھیڑا جب آپ. ہم نے ان کے مسائل کو نہیں چھیڑا، ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، ہمارے گھر کے اندر سنیوں کی کتابوں سے ناسبی پیدا ہو گئے تھے. ہم نے ناسبیت کے رد کے اوپر یہ کام کیا. ٹھیک ہے جی، ہمیں تو ان سے ہے ہی نہیں تھا. آپ ہمیں کو کہہ رہے ہیں کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہے؟ مطلب آٹا گندے تو ہلنا تو پوے گا نا، اس کے بغیر تو آٹا گندے ہی نہیں جا سکتا. ہم نے کہیں للکارا ہے کسی کو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو؟ ہم تو سنیوں کو نہیں للکارتے، ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی عوام انشاءاللہ ان کو للکارے گی. ٹھیک ہے نا، ہر گلی سے انجینئر نکلے گا. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ یہ عوام خود للکارے گی کہ سر یہ آپ ہمیں کتابیں کہتے تھے، باتیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ لو، یہ تمہاری کتاب ہے، پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے علماء نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یہ ان سے جا کے پوچھیں. جب ان سے جا کے پوچھتے ہیں آگے گل پہ جاندے نے، تنوں دسیا کنے ہے؟ وہ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دسو پہلے دسیا کس نے ہے. پہلا سوال ہی کرتے ہیں یہ دسیا کنے تو. یہ یعنی سوال کا جواب ہے، سوال گندم جواب چنا. تو سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. میں ان لوگوں کے مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ان کو کہ انجینئر صاحب نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اکٹھی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لادہ نہیں. مولویوں کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک تو اب دوبارہ نہ تو ہم لالے کے قائل ہیں، نہ دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. آپ جائیں میرے بھائی اور کسی کے ساتھ جا کے یہ معاملہ. سوری ایک کوسچن میرے خیال سے اسکپ ہو گیا میرے سے. ایک بڑے بلکہ وہ کپرو شیعہ عالم دین ہی ہیں، دیوبند سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں جی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ جو بھی انبیاء کرام، ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا ضمن، اسی لیے میرے سے اسکپ ہو گئی، میں نے کہا شاید کور ہو گیا، کور نہیں ہوا، کہ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو نبی جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تاریخی طور پر تو یہ بات نہیں ثابت. نہیں، یہ الفاظ ہے ہی نہیں حدیث کے. میرے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامعہ ترمذی کی میں نے حدیث لکھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو جگہ پسند فرماتا ہے وہاں اس کی روح قبض فرماتا ہے. اچھا، یہ حضرت ابوبکر نے کہا. اس کے بعد ابو بکر نے اجتہاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے پسندیدہ، میں نے یہ بات سنی تھی کہ سب سے پسندیدہ جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس چارپائی پہ آپ فوت ہوئے ہیں نا وہ اللہ کے لیے پسندیدہ جگہ ہے، اس کے نیچے قبر کھودو. یہ تھا. یعنی ان کا اجتہاد تھا. اجتہاد تھا اس حدیث کی روشنی. ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی ہو سکتی نا سر. اور کیا کرتے ہیں، اس سے بہتر کوئی اجتہاد ہی نہیں ہو سکتا تھا نا. جب میں کہوں کہ نبی کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرماتا ہے، تو اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی کہ وہاں پہ قبر کھودی جائے. وہی بہتر. تو اس سے اجتہاد انہوں نے کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جنرل رول کے طور پہ ہم نے پیش کیا. اس طرح کی روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں. اصل روایت یہی ہے. وفات النبی پہ میرا مسئلہ 163، اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. چھوٹے موٹے الفاظ کے فرق کے ساتھ نا وہ ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے. ہمارا مقدمے ہی صحیح طریقے سے لوگ نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ ہم نے بات کیا کی ہوئی ہے. اس بات کو لیں کہ ہم نے بات کیا کی ہے، احتیاط کے ساتھ وہ معاملات کو لے کے چلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.